اور پھر ایک یونیورسل رول دے دیا گیا, یونیورسل. سن رہے ہو نا ایمان والو, آپ کے لیے ہیں یہ ساری باتیں, کوئی ٹم اور جیک اور ہینری کے لیے نہیں ہے, ایمان والو آپ کے لیے. یونیورسل رول فار آل ٹائمز, فار آل جنریشنز. ایک قاعدے کو یاد رکھنا, اور وہ کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ تو بات اگر آپ چاہیں تو اپنی کہیں سامنے لکھ کے لگا لیں ہمیشہ کے لیے. یہ زندگی کا اصول بنانا ہے ہم نے. ہمیشہ تعاون کس میں کرنا ہے؟ تعاون کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ, ہیلپ, کوآپریشن. دیکھیں دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے تعاون سے ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک کھانا ہی آپ نے کھانا ہے تو کسی کا تعاون آپ کو چاہیے. کوئی ہوگا جو اس کو اگائے گا, کوئی کاٹے گا, کوئی بازار میں لائے گا, کوئی بیچے گا, کوئی پکائے گا, تو پھر جا کے کوئی کسی کو روٹی ملے گی. ایک اکیلا انسان کہیں پہ بھی سب چیز نہیں کر سکتا, اس کو تعاون چاہیے ہوتا ہے. کوئی اپنا بزنس کرتا ہے, اپنی دکان چلاتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, اس میں بھی اس کو کوئی ورکر چاہیے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوآپریشن کرنی ہے تو ہمیشہ بر اور تقوی میں کرنی ہے, اسم اور عدوان میں نہیں کرنی. اسم گناہ کو کہتے ہیں, یعنی جو اللہ کے حقوق کے اندر انسان کمی کرتا ہے. عدوان ہے جو زیادتی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی بھی ایسے کام کر رہے ہوں تو ان کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالنا, اس کو سپورٹ نہیں کرنا. سپورٹ کس طرح کی سپورٹ؟ فائنینشیل سپورٹ تو چلو شاید نہ لوگ اتنا کرتے ہوں, لیکن جب آپ وربلی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کسی کو کسی کی چیز کے اندر جس کو کہتے ہیں نا انوالو ہو کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپلس دیتی ہوں. مثال کے طور پہ کوئی ایک بدعت کر رہا ہے اور وہ اپنی بدعت کے اندر لوگوں کو بلانا چاہتا ہے. اب ایسے میں اگر لوگ تعاون کریں گے تو ہی اس کا کام چلے گا نا. اگر وہ تعاون ہی نہ کریں تو اس کے گھر پہ کون آئے گا, وہ کس کے ساتھ یہ کام کو رواج دے گا؟ اکیلے تو کسی سے بھی نہیں کوئی کام ہوتا. اب ایسے میں لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں چلے جاتے ہیں, پھر وہ ایسے نہ ہو کہ برا مان جائے تو اس لیے چلو. تو آپ نے کس میں تعاون کیا؟ غلط کام میں تعاون کیا نا اس کا. اسی طرح لوگ آپ کو کسی ایسی مجلس کے بلاتے ہیں, کوئی ایسی مہندیاں ہیں, کوئی ایسی شادیاں ہیں جہاں پہ فحش چیزیں ہیں, غلط کام ہونے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور ان کے کیا طریقے ہیں, اور پہلے بھی آپ ان کی شادی بھی گئے تھے, انہوں نے یہی کیا, تو آپ کیا کریں گے؟ تعاون کریں گے اس میں؟ آپ کو پتا ہے اگر ہر کوئی تعاون کرنا بند کر دے نا گناہ پہ, تو پھر گناہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اس سوسائٹی سے. لیکن اگر لوگ تعاون کرتے رہیں گے گناہوں میں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کام پنپے گا اور زیادہ اس کے یعنی میچور ہوگا اور گرو کرے گا. تو ہم نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا نا. جس وقت ہم نے تعاون کیا تو ہم نے اپنا ایک شیئر ضرور اس میں ڈالا ہے, چاہے تھوڑا سا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی میری دوست ناراض ہو جائے گی, نہیں پھر وہ فلانے کا ہی ہو گیا. جب آپ نے ایک اصول بنا لیا میں نے گناہ کے اندر تعاون کرنا ہی نہیں ہے, یہ بڑھاوے چڑھاوے کا سبب بنے گا نا اس کا. ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو نیکی کو کرنا ہے, اچھی چیزوں کو کرنا ہے, خیر کی باتوں کو کرنا ہے. اس میں تعاون جتنا مرضی کریں, آگے بڑھ کے کاموں میں حصہ لیں, اس کو مورل سپورٹ دے دیں, اس کو ویسے آپ کسی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس میں حصہ ڈال دیں, مگر نیکی میں, تقوی میں, اللہ کی فرمانبرداری کے کاموں میں. اس سے ہمیں یہاں پہ ایک سوسائٹی کا پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کی اٹھان کیسی ہونی چاہیے, سوسائٹی میں لوگوں کو کس قسم کے ٹرینڈز رکھنے چاہیے. کہ نیکی کے وقت کسی کو یہ ہوگا کہ مجھے 10 لوگ مل جائیں گے جو میرے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں گے. گناہ میں کوئی ڈرے گا پھر کہ دیکھو میں اگر یہ کام کروں گی نا کسی نے بھی نہیں میرا ساتھ دینا, سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے, تو وہ جرات کرے گا پھر گناہ کرنے کی, غلط کام کرنے کی, غلط سٹیپ اٹھانے کی. لیکن جس وقت ہم تعاون کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ فکر نہ کریں, میں بڑھ بڑھ کے ان کے کاموں کے اندر
اپنا حصہ ڈالتی ہوں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو تو اور زیادہ ایک جرت ملے گی، کھل کے وہ گناہ کا کام کرے گا. کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ یعنی 1 کے ساتھ جب 1 مل جاتا ہے نا تو وہ 1 نہیں رہتا، وہ 2 نہیں بنتے، وہ 11 ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے. جب آپ تعاون کرنے لگتے ہیں گناہوں کے اندر تو لوگ اور زیادہ جرت کرنے لگتے ہیں ان گناہوں میں، وہ بے شرم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی حیا نہیں رہتی، نہ ان کو کوئی اپنی اصلاح کا سوچ رہتی. لیکن ہمارے آج نارمز کیا ہے، ہمارے پرنسپل کیا زندگی کا؟ ہم وہاں تعاون کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا مفاد ہے، ہمیں کچھ ملنا ہے. یہاں پہ کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں، اب اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے نا تو کل کو پھر ہمیں بھی کچھ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، یا ہمیں ان کی نظروں کے اندر ہم اونچے ہو جائیں گے، ان کی نظروں میں ہم ان کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. تو وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ایلیٹ لوگ ہیں، وہ چاہے الٹے سیدھے ہی کوئی کام کر رہے ہیں، ہم نے ضرور اندر بیچ میں گھس کے کرنا ہے. اس لیے صرف کرنا ہے تاکہ ان کی نظروں میں ہماری ویلیو بن جائے. ہمیں یہ نہیں شرم آتی کہ اللہ کی نظر میں ہماری کیا ویلیو ہوگی؟ ہم بڑھ بڑھ کے پھر ان کے کام کرتے ہیں. یہ اصول تو یہ ساری چیزوں کو کٹ کرنے والا ہے جو ہم نے آج پرنسپلز بنائے ہیں. اسی طرح جب ہم تعاون کرتے، جب ہم سپورٹ کرتے ہیں، مثلا کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ہماری برادریاں ہیں، ہمارے قبیلے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو تب بھی تعاون بر اور تقوی نہیں کریں، ان کے ساتھ گناہوں میں نہ کرنے شروع کر دیں کہ چونکہ یہ ہماری پارٹی کا ہے یا چونکہ یہ ہماری برادری کا ہے، اب چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، ہمارے سامنے ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے جی، کیونکہ یہ ہمارا اپنا بندہ ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا بندہ ہے، ہم اس کو نہیں سپورٹ کریں گے تو کیا. اور اس میں یاد رکھیے، کافر اور مسلمان کے بھی کوئی فرق نہیں ہے. کافر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ہسپتال بنا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اور کوئی ایسی نیکی کے کام کر رہے ہیں، اس میں آپ تعاون کیجیے، ضرور کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. مگر گناہ کا کام چاہے آپ کا اپنا سکا بھائی کر رہا ہو نا، اس میں تعاون نہ کریں. تو اس میں حرج نہیں ہے جس وقت نیکی کے کام ہو. لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم سمجھتے نا تو کیا ہو گیا، تو کیا ہوا. آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ دیکھو، جب میں برائی کے اندر اپنا تعاون ڈالوں گی تو میں نے اپنا ویٹ ڈال دیا، سمجھ لیں، اس پلڑے کے اندر میں نے اس کو ہیوی کر دیا. تو یہ اتنی وسیع آیت ہے نا، یہ اتنی وسیع یہ پورشن ہے آیت کا کہ یہ آپ کی ہر فیز آف لائف میں، آپ کی سوشل لائف ہے، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، آپ کے کسی ساتھ ملنا جلنا ہے، بس ہر جگہ پہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے کہ میں نے اپنا رول بنانا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نہیں جی، میں نہیں، آپ کی معذرت ہے میری طرف سے، اس میں میں نہیں حصہ لے سکتی. باقی آپ کوئی کام بتائیں تو ضرور میں حاضر ہوں، لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے. یہ بولتے ہوئے ہماری زبانیں ہی بند ہو جاتی، جگی بند جاتی ہے کہ ہائے کیسے کہوں، نہیں نا برا مان لیں گی، ہمارے تعلقات نہ خراب ہو جائے. اللہ سے تعلق خراب ہوتا رہے تو ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے قرآن میں یہ فرمایا. ہمارے تعاون آج کدھر ہو رہے ہیں؟ اگر ہمارے تعاون ہو رہے ہوتے نا نیکی میں تو آج یہ حال نہ ہوتا جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے تعاون ہیں ہی برائی میں. ہم ادھر جا جا کے بیٹھتے ہیں، انہی چیزوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو گناہ کی ہوتی ہیں. تو وہ بھی ایک تعاون ہی ہے. گناہ اس نے کیا، آپ نے ٹھیک ہے نہیں کیا، آپ نے اپنا تعاون تو ڈال دیا نا. آپ نے جو 2 ڈائلاگ بولے اس کے ذریعے آپ نے اپنی سپورٹ دے دی اس کو کہ وہ اور یہ کام کرے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بہت، اس کے اوپر تو پورا ایک درس ہو سکتا ہے، یہ تو پورا ایک لیکچر ہے جس کے اوپر کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ کیسے تعاون ہوتا ہے بر اور تقوی میں، اور کیسے نہیں تعاون کرنا ہمیں گناہوں اور زیادتی کے کاموں میں، اور اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں. اور جب آپ نیکی میں تعاون کریں گے نا، پھر دیکھے گا نیکی کیسے آگے بڑھتی ہے، ارریسپیکٹو وہ کوئی بھی کر رہا ہے. وہ آپ کے اوپوننٹس ہیں، وہ آپ کے کوئی دشمن ہیں، تو پھر بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے مجھے ان کے یہ باتیں نہیں پسند، مگر یہ چیز وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا پھر حق بات کہنا. یہ نہیں ہے کہ بس کسی سے دشمنی ہے تو اس کا سیدھا بھی اب الٹا نظر آتا ہے.
نہیں اس میں کہیں کہ یہ والی چیز ہے، اس میں ضرور آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، یہ کام جو فلاں کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے، چاہے ہمارے ان کے ساتھ کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن یہ ان کی چیز ٹھیک ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، میرے بچے بھی اگر غلطی کر رہے ہیں تو میں نے اس میں تعاون نہیں کرنا۔ جہاں کوئی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ دیکھتی ہیں آپ کی دوست جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے حقوق نہیں ادا کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، اپنے سسرال میں غلطیاں کر رہی ہے، بگاڑ ڈال رہی ہے، اس کو وہاں پہ کہیں، روکیں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ظالم کے تو مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، فرمایا مدد کرو اس کی، تو ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کو روک کے، یہ بھی اس کی مدد ہے کہ آپ نے اس کو روکا۔ اللہ اکبر۔ تو جرائم میں، غلط کاموں میں، لوگوں کی بدعمالیوں میں ان کے ساتھی نہ بنے۔ ہم گھروں میں آ کے بہت پرچار کرتے اور ویسے اس نے بڑا غلط کیا، اور پہنچے ہم بھی وہیں پہ ہوتے اور تعریفیں کر رہے ہوتے، گھر آگے کہتے ہیں ویسے بڑا غلط کیا انہوں نے۔ تو اگر غلط کیا تو یہ اور بھی بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ سینس دی تھی کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے یہ بدعمال ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں، ہم لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے اور سٹرونگ ہوتے ہیں اور ظلم کو نہیں چھوڑتے، غلط کاموں کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کو تعاون جو مل رہا۔ سوچیں جا ایک سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو اگر سب لوگ ان سے منہ موڑ لیں، سب لوگ کہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ ہیں، کون کر سکے گا غلط کام؟ کون کر سکے گا؟ پھر تو مت تعاون کریں، کم از کم ایک سپورٹ تو کم ملے گی نا اس کو، کوئی ایک تو کہنے والا ہوگا۔ ہم تو یہ کہتے بھی نہیں ہیں کہ جی یہ غلط کام ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہنے سے بھی شرماتے ہیں اور الٹا ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں کہ جو انسان دوسروں کی ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پہ نیک عمل کریں گے سب کا اجر اس کو مل جائے گا، اور جس نے لوگوں کو کسی گمراہی میں یا گناہ میں اس کے شامل ہوا اور اس طرف بلایا تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے گناہ میں مبتلا ہوں ان سب کے گناہوں کا برابر اس کو بھی گناہ ملے گا، اس طرح نہیں ہے کہ اس کو کم مل رہا ہے۔ تو اب ہم جتنے لوگوں تک پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، ان گناہوں کی پروموشن ہوتی ہے، آگے تک جاتے ہیں، آپ چاہے ان کو وربلی نہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور یہ گناہ کرو، لیکن جب ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں اور لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کے اندر، وہ آگے سے آگے وہ چیزیں پھیلتی ہیں تو سارے گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کرنے والا تو ہوتا ہی ہے، باقی بھی سارے شامل ہیں۔ اسی طرح ایسی جگہوں کے کاروباروں میں، ایسا مثلاً ہے کسی کا فلموں کا کوئی کاروبار ہے، کسی کا ایسی چیزیں بیچنے کا کوئی کاروبار ہے جو غلط ہے، اب آپ جا کے وہاں سے فلمیں لے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے کاروبار کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، ہو رہا ہے نا اس کا کاروبار سپورٹ۔ اگر نہیں لیتے آپ تو آپ کہتے ہیں لو میرے ایک لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے، آپ بھی ایک انڈیویجول ہیں۔ اسی طرح سارے ہی سوچنے لگے میرے سے کیا فرق پڑتا ہے تو پھر تو اسی لیے تو پھر چیزیں بند نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کتنا یہ فلموں کا، یہ سی ڈیز، گانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا کاروبار ہے، اگر لوگ کہنے لگے ہم نے نہیں اس میں تعاون کرنا، کیسے چلے گا ان کا کاروبار؟ خود ہی وہ دکان بند کر کے کچھ اور شروع کریں گے۔ لیکن یہ عام عوام کے تعاون ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ بڑھتے ہیں سوسائٹی میں، اور نیکی میں تعاون ہوتا ہے تو تب نیکی بڑھے گی۔ تو یہ وہ چڑیا کی چونچ والا بات ہے نا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا نے اپنی چونچ میں لا کے پانی ڈالا، اب وہ کس میں تعاون کر رہی تھی؟ آگ کو بجھانے میں۔ اس کے ایک قطرے سے کیا ہو جانا تھا؟ کسی نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کوئی آگ بجھے گی؟ تو کہنے لگی میری تو چونچ اتنی ہی ہے نا، جتنا میری چونچ میں آتا ہے میں تو اتنا ہی ڈالوں گی۔ اس نے اپنا کام کر دیا تو آپ اپنا کام کیجئے۔ اسی طرح وہ بات ہے کہ جو گو ہے اس نے پھونکے ماری آگ میں کہ آگ اور بڑھے، اس کے پھونکے مارنے سے تو نہیں بڑھ جانی تھی، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو ایسا جانور کر دیا کہ اس کو مارو۔
تو اپنا تعاون دیکھیے کہ کس طرف میں اپنا ویٹ ڈال رہی ہوں زندگی میں، کن کاموں میں ڈالتی ہوں، اور اصول بنا لیجئے اس کو زندگی کا کہ نہیں، اب چاہے اب میرے سکے ہی کیوں نہ ہو، اسم اور عدوان میں نے نہیں ڈالنا اپنا تعاون. ٹھیک ہے.